بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ایک دن میں آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تو آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج کے دن مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا آسان اور چھوٹا سا عمل شیئر کریں گے جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ جمعہ کا دن بڑا خاص الخاص دن ہوتا ہے اللہ کی ذات عالی کو منانے کا، اللہ کی ذات عالی سے کچھ لینے کا، اللہ کی ذات عالی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کروانے کا۔ یہ بڑا مبارک دن ہے، اور یہ دن ہمیں کیسے ملا؟ اللہ کی ذات عالی نے یہ مبارک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ ہماری مشکلیں آسان کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں بے پناہ وسائل سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں اسے مانگنا نہیں آتا، ہمیں اس کو راضی کرنا نہیں آتا، ہمیں اسے سلو کرنی نہیں آتی۔ اب کیا کریں؟ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بزرگ ہستیاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن میں اللہ کی ذات عالی نے ایک ایسی گڑی مخفی رکھی ہے، پوشیدہ رکھی ہے، کہ اس گڑی میں انسان اللہ کی ذات عالی سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جو بھی مانگتا ہے اور جب مانگتا ہے اللہ اس وقت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب اس گھڑی کا تعین نہیں فرمایا، اس گھڑی کا تعین نہیں فرمایا تاکہ اللہ کے بندے اور بندیاں اس جمعۃ المبارک کے دن اس گھڑی کو تلاش کریں، اس گھڑی کو تلاش کر کے اللہ کی ذات عالی کو منا لیں، اللہ کی ذات عالی سے اپنے لیے فیصلہ کروا لیں۔ حضرت آسیہ، یہ خصوصی طور پر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نظر کروں گا یہ بات، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ہیں۔ جب اسلام لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی برحق مان لیا، فرعون کو پتہ چل گیا تو فرعون نے ایک تختے پہ کھڑا کر کے پورے جسم کے اوپر میخیں ڈال دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ذل اوتاد وفرعون ذل اوتاد، فرعون میخوں والا ہے، پورے جسم کے اوپر میخیں ڈال دی۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات عالی سے کہنے لگی کہ یا اللہ، یہ میں جو مار کھا رہی ہوں، یہ جو میرے جسم کو نوچا جا رہا ہے کنگھیوں سے، اس کا بدلہ۔ تو اللہ کی ذات عالی نے فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میری آسیہ، تو نے میرے لیے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ان محلات کو چھوڑا ہے، ان نوکرانیوں کو چھوڑا ہے، ان خادماؤں کو چھوڑا ہے، سب کچھ قربان کر دیا میرے لیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آسیہ یہ دنیا کی آنکھیں بند تو کر، میں نے جنت میں تیرے لیے بہت بڑا محل بنا دیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں حضرت آسیہ کو وہ محل دکھلایا، کس بات پہ؟ کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور اس کو دل و جان سے پڑھ لیا۔ اگر آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان مخصوص دنوں میں، بلکہ پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال اللہ کی عبادت کریں گی، جو دن اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائے ہیں،
تو اللہ کی ذات عالی انہیں دنیا میں سکھ چین کی زندگیاں نصیب کر دے گا۔ اور یہ جو جمعۃ المبارک کا دن، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ کو فرمایا کرتی تھی کہ عصر کی نماز کے بعد مجھے کسی کا پیغام، کوئی میسج، کسی کام کے لیے مجھے مت بلانا، یہ اللہ کی ذات عالی کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، میں نے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک حضرت فاطمہ اللہ کی ذات عالی سے باتیں کیا کرتی، اللہ کی ذات عالی سے راز و نیاز کیا کرتی تھی، اللہ کی ذات عالی سے سرگوشی کیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے اتنا نوازا کہ جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار بنا دیا۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ ایک خاص الخاص دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اللہ نے جو گھڑی چھپا کے رکھ دیا، میں اسے تلاش کرنا ہے اور اپنی حاجت کو اللہ کی ذات عالی کے سامنے رکھنا ہے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے کسی بھی قسم کی حاجت کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے۔ کوئی بھی حاجت ہے، آپ کو لا علاج مرض لگ چکا ہے، آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ بچے اور بچوں کو رشتے کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بندشوں کے مسئلے مسائل ہیں، اور جناب آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، فتنہ فساد رہتا ہے، یہ من جملہ الی آخرہ جتنی بھی حاجات ہیں، اس جمعۃ المبارک کے دن ہم نے یہ حاجات اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا دکھ درد کو سمجھنے والا ہے، ہم نے اس کے سامنے رکھنی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھ لینا۔ پہلے تصور کرنا ہے میں فلاں حاجت کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی ذات عالی کے سامنے یہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ عمل میں رکھنا چاہتا ہوں، میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، میرے مسئلہ حل کر دے۔ آپ نے اول اور آخر 3 بار، 5 بار، 9 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، درود پاک کی بڑی رحمتیں ہیں۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ 10 درجات۔ میرے نبی نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور رحمت کا کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رضامندی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے عمل پر قبولیت کا ٹھپا لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، سٹمپ لگ جاتی ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ آپ نے عمل درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، دل میں دماغ میں نیت یہ کرنی ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو پڑھنا کیا آپ نے؟ صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ایسا جملہ فرمایا، ایسی تسبیح بتائی ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے بھی یہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے یہ تسبیح کی، میرے نبی کے صحابہ نے یہ تسبیح کی ہے۔ تو آپ کو آج میں نے وہ عمل بتایا ہے یہ جو نبوی عمل ہے،
جو عمل صدیق اکبر نے کیا، جو عمل اماں عائشہ نے کیا، جو عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا، یہ وہ عمل ہے۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں حاجت درپیش ہے، اپنے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ اور عمل کرنا کس وقت ہے؟ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب، اس وقفے میں، اس دورانیے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی نماز عصر اور نماز مغرب کے جو درمیانی وقت ہے اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ کی ذات عالی کے سامنے رکھ کر خوب لجاجت کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن پڑھی جانے والی ایک بڑی ہی با کمال دعا مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔